الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. الله يتوفى الأنفس حين موتها التي لم تمت في منامها ويمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى. وقال تعالى: إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة. صدق اللہ العظیم. میرے احباب کرام، توفی قرآنی اور توفی عموم بشری اور توفی خصوصی حضرت عیسیٰ علیہ السلام، یہ ایک موضوع ہے جس کی یہ دوسری مجلس ہے، اور انشاءاللہ یہ سے مجلسی عنوان تیسری مجلس میں بھی یہی عنوان رہے گا. اور ہماری کوشش یہ ہوگی کہ توفی کے وہ معنی ہمارے طلباء، علماء، خطباء اور داعی حضرات کے ذہنوں میں ایسے راسخ ہو جائیں کہ لفظ توفی جس کے قادیانی مخصوص معنی ہیں اور ہر قادیانی اسے جانتا بھی ہے، اور ہر قادیانی فوراً حضرت عیسیٰ کے باب میں ان کی موت کو ثابت کرنے کے لیے، میں لفظ موت اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ اپنے باب میں لفظ صریح ہے. رہا وفات، رحلت، انتقال، یہ اپنے باب میں کنایا ہے. انشاءاللہ اس بات کو بھی بخوبی ہم واضح کریں گے. تو قرآن حکیم کی دو آیتیں جو پچھلی مجلس میں بھی میں نے تلاوت کی ہیں اور آج بھی کی ہیں، ان میں سے ایک یہ آیت سورہ زمر کی ہے: اللہ یتوفی الانفس حین موتها. ایک یہ آیت کہ اللہ تعالی توفی فرماتے ہیں انسانی ارواح کی یا نفوس بشریہ کی ان کی موت کے وقت. پھر آگے کیا ہوتا ہے؟ تو جس بھی اجل آئی ہوئی ہوتی ہے اس کی حیات اور زندگی کے شب و روز مکمل ہو چکے ہوتے ہیں، پھر اسے روک لیتا ہے. اور رہی وہ ارواح والتی لم تمت، جو مری نہیں، ان پہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے توفی آتی ہے. غور کر لیں کہ یہیں سے آپ پہ واضح ہو گیا کہ توفی خود موت نہیں. ان کو کیا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ؟ والتی لم تمت، جو مری ہوئی نہیں، فی منامہا، ان کی توفی اللہ فرماتے ہیں ان کی نیند میں. تو اب اسی صریح نص سے یا قرآن کریم کی نصوص سے ظاہر ہو گیا کہ توفی اپنا ایک مفہوم رکھتی ہے، اور وہ متعین مفہوم مفسرین نے اپنی اپنی تفاسیر میں ذکر بھی کیا ہے. اور وہ کیا ہے کہ توفی انفس اگر تو اجل پہ ہو رہی ہے تو یہ ان کا اماتہ ہے،
یہ ان کو مارنا ہے، اور اگر ان کی توفی سونے کے وقت ہو رہی ہے تو یہ ان کا انعامہ ہے، یہ ان کا سولانا ہے، اور اگر نہ نیند کے وقت ہے نہ سلانے کے وقت ہے تو یہ توفی خصوصی ہے، اس معنی میں کہ اللہ تعالیٰ نے اس انسانی روح کو توفی کرنے کے بعد رفع اللہ علیہ اپنی طرف اٹھا لیا۔ یہ الفاظ پوری بحث کا خلاصہ ہے، یاد رکھیں آپ حضرات بھی، اور یہ بات تو پختہ طور پہ یاد رہے کہ توفی موت سے نہیں بنا۔ عربی زبان اشتقاق کی زبان ہے، ایک مادہ سے بیسیوں سینکڑوں الفاظ بن جاتے ہیں، فعل ماضی بن جاتا ہے، مضارع بن جاتا ہے، اسم فاعل، اسم مفعول، اسم ظرف، اسم آلہ، اسم تفضیل، ایک ہی لفظ مادہ اور مادہ اشتقاق۔ تو یہ بھی یاد رکھیں کہ مادہ اشتقاق جو اصل لفظ کا وضعی معنی ہے وہ ہر حال میں قائم رہتا ہے، لفظ کی صورت فعل والی ہو یا اسم فاعل والی یا اسم مفعول والی یا اسم ظرف والی یا آلہ والی، یہ نقطہ بھی یاد رکھیں۔ یہ بنیادی وہ نکات ہیں جن کو نہ جاننے سے دجالین دجل کرتے ہیں، اور منکرین حیات عیسیٰ توفی کو مطلقاً موت کہہ کے حضرت عیسیٰ کی وفات کو ثابت کرنے کی ناکام کوشش کرتے ہیں۔ الحمدللہ کہ اللہ نے ہر دور میں دین کی اور شریعت کے عقائد اور احکام کو اپنے فضل و کرم سے یوں محفوظ فرمایا کہ ایسے رجال پیدا کر دیے جنہوں نے شرعی مفاہیم کا خوب حفاظت فرمائی، اور خصوصاً توفی، یہ بات یاد رکھیں آپ حضرات بھی کہ یہ اتنی اہم کیوں ہے، یعنی یہ مسئلہ اتنا اہم کیوں ہے، کیونکہ لفظ توفی ایک تو عمومی توفی کے لیے بھی استعمال ہوا ہے، جیسے سورہ زمر والی آیت، اللہ کی توفی یعنی اماتہ اور انامہ دونوں کے لیے، اور پھر یہ ایک فرد کی خصوصی نعمت کے طور پہ بھی آئی ہے، وہ ہے عیسیٰ علیہ السلام۔ تو آپ جب بھی توفی کے موضوع کو یا اذ قال اللہ یا عیسیٰ اس کی تفسیر کو بیان کریں تو یاد رکھیں کہ اس کے مورد کو بھی یاد رکھنا ہے، لیکن حالات میں یہ لفظ توفی یا یہ فعل توفی، اس کے فاعل اللہ تعالیٰ نے اس کے مفعول حضرت عیسیٰ پر فرمایا۔ اب یاد رکھیں کہ بنی اسرائیل کے وہ لوگ جو نبی کے دشمن تھے، اعدائے نبی تھے، اعدائے نبوت تھے، وہ یہ سمجھتے تھے ان ھذا الا سحر مبین، کہ یہ پیغمبر نبی جو بڑے بڑے معجزات دکھا رہا ہے یہ صرف جادوگر ہے، اور جادوگر کی سزا ان کے ہاں یہ تھی کہ اس کو سولی کے ذریعے قتل کیا جائے۔ تو انہوں نے اپنی تدبیر کر دی اور عیسیٰ علیہ السلام کے گھر کا محاصرہ کر دیا۔ تو اللہ کی تدبیر دیکھیں، جسے خیر الماکرین کی تدبیر کہہ سکتے ہیں، ہم کہتے ہیں یا قرآن نے کہا ہے، وہ بھی دیکھیں۔ قرآن حکیم نے جب حضرت عیسیٰ کے واقعے کو ذکر کیا اور نبی کے دشمنوں کی دشمنی کا بیان کیا
اور ان پر اپنے غضب اور لعنت کا ذکر کیا تو فرمایا فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ، اللہ کی طرف سے نبوت کے دشمنوں پہ جو اللہ کا غضب اور لعنت نازل ہوئی، اس کا سبب یہ تھا کہ وہ اللہ کے پختہ وعدوں کو توڑتے، وَقَتْلِهِمْ الْأَنْبِيَاءَ، اللہ کے انبیاء برحق کو قتل کرتے، وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ ابن مریم، اور ان کا یہ قول کہ ہم نے مسیح ابن مریم کو قتل کیا ہے۔ یہاں پہ ذرا غور کر لیں اس مسئلے کی خطرناکی اور اہمیت پہ کہ اللہ تعالیٰ کو یہ بھی برداشت نہیں کہ اعدائے نبی یہ کہے کہ ہم نے قتل کر دیا۔ قولہم، کہیں، یہ نہیں کہ انہوں نے قتل کیا، کیونکہ اس پہ رد اللہ نے انہی آیات میں کیا اس طرح وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ، نہ قتل کیا انہوں نے نہ انہیں سولی دی۔ پھر آگے فرمایا وَمَا قَتَلُوهُ یقینا، یہ بات پختہ اور یقینی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے دشمن اعدائے نبوت وہ انہیں قتل نہیں کر سکے، نہ سولی دے سکے۔ کیوں؟ بل رفعہ اللہ الیہ، وجہ اس کی یہ ہے کہ وہ اپنی تدبیر میں ناکام یوں ہوئے کہ اللہ نے ان کو اپنی طرف اٹھا لیا۔ اب آپ کو پتہ ہے کہ لفظ بل اسی لیے آتا ہے کہ ایک سابق کلام میں جو شبہ واقع ہے اس کا رد کرے، اس سے دراغ کرے۔ یہاں پہ ایک شخص قتل ہوتا ہے، وہ کون ہے؟ وَلَٰكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ، جس کو اللہ نے عیسیٰ کی تشبیہ دے دی، عیسیٰ کی شبہ اس پہ ڈال دی۔ یہ وہ خائن تھا جس نے نبی زمان سے خیانت کی اور اس کے دشمنوں کو اس پہ مطلع فرمایا، تو اللہ نے اسی پہ حضرت عیسیٰ کی شکل ڈال دی، اور اعدائے نبی نے اپنے اسی منافق ساتھی کو قتل کر دیا۔ وما قتلوہ، یقینا عیسیٰ نہیں قتل ہوئے۔ بہرحال یہ چیزیں آپ ذہن میں رکھیں، اور جب اس مسئلے کو پبلک میں بیان کریں تو اس انداز سے بیان کریں تاکہ لوگ واقعات اور قصے کو سنتے ہیں شوق سے اور یاد بھی رکھتے ہیں، اور یوں وہ توفی کے مفہوم کو بھی سمجھ جائیں گے۔ اور یہ مسئلہ قادیانیت کے ہاں بھی بڑا اہم ہے۔ مرزا غلام احمد قادیانی جو نبوت کا بھی مدعی ہے، تو لازمی بات ہے کہ اس میں دو وصف علی وجہ العدم پائے جاتے ہیں، کذاب بھی ہے، بہت جھوٹ بولتا ہے، اور دجال بھی ہے کہ دجل بھی بہت کرتا ہے۔ تو اب ہمیں بھی اس مسئلے کو پبلک میں بیان کرنا ہے۔ یہ نہیں کہ قادیانیوں کا ہر فرد توفی کے زور پہ عیسیٰ کی حیات کا منکر ہو جائے اور لوگوں کو گمراہ کرے، اور اس امت کے عام افراد، خواص کے عام افراد بھی اس مسئلے کو جان سکتے ہیں۔ رہے آپ حضرات تو آپ کا یہ شرعی وظیفہ ہے اور منصب کا تقاضا ہے کہ قرآنی مفاہیم کو آپ خود بھی سمجھیں اور پبلک کے سامنے بھی بیان کریں۔ اب آپ آئیں، جن دو آیتوں کی تلاوت کی ہے ان کی طرف مزید تأمل فرمائیں۔ پہلی آیت کہ اللہ یتوفی الانفس، اللہ تعالیٰ توفی فرماتے ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ مارتے ہیں، کیونکہ توفی کا معنی مارنا ہے، ایسی بات نہیں۔ قرآن پاک کے ہر لفظ کا معنی ہمیں کرنا ہے۔ اگر مفرد ہے تو مفرد معنی، اگر دو لفظ ہیں تو دو معنی، تین ہیں تو تین معنی۔ تو اب آپ دیکھیں
اس آیت کے مفردات پہ۔ پہلا ہے اللہ لفظ جلالہ، دوسرا ہے یتوفا، اس کا معنی ہے وہ بتمام قبضے میں لیتا ہے۔ آگے ہے کسے قبضے میں لیتا ہے؟ الانفس، یہ نفس کی جمع ہے، انسانی نفوس۔ حین موتہا، کب لیتا ہے؟ موت کے وقت۔ تو جب نفوس کی توفی موت کے وقت پہ ہو رہی ہے تو یہ موت ہے، یہ اماتہ ہے۔ اور یہ عیسیٰ میں بھی آئے گی، جب ان کی اجل آئے گی، موت کا وقت ہوگا، جیسے کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ اللہ کی قسم، ابن مریم یعنی عیسیٰ علیہ السلام اتریں گے سرزمین میں، اور وہ حاکم عادل ہوں گے اور دنیا کو عدل سے بھر دیں گے، صلیب کو توڑیں گے، خنزیر کو قتل کریں گے، اور یہ دنیا جس میں ظلم و ستم اور جنگیں اور حروب ہیں، اس کو امن سے بھر دیں گے۔ تو یہ ہے مسیح حق برحق، یہ ہے عیسیٰ ابن مریم، جن کی توفی کا ذکر دوسری آیت میں ہے۔ وہ کیا؟ اذ قال اللہ یا عیسیٰ، اس آیت میں، تو یہ خصوصی توفی ہے۔ فرق کیا ہے دونوں میں؟ کہ ایک توفی کو اللہ نے ان الفاظ میں کنایے سے بیان کیا، اللہ یتوفی الانفس حین موتہا والتی لم تمت فی منامہا۔ اب آپ کو پتہ ہے کہ قرآن نے لم تمت کہا کہ جن کی توفی ہوتی ہے، یعنی توفی ہو رہی ہے، اور لم تمت وہ مرے ہوئے نہیں ہے۔ تو اگر توفی کا معنی مارنا ہے تو پھر اللہ کیسے کہہ رہا ہے وہ مرے ہوئے نہیں ہے؟ تو توفی کا معنی ہے قبضے میں لے لینا۔ تو اللہ تعالیٰ انسانی نفوس کو قبضے میں لے لیتے ہیں بتمام، اخذ الشیء وافیاً۔ اور اگر وہ وقت ان کی اجل کا ہے تو لا یستأخرون ساعۃ ولا یستقدمون، نہ آگے نہ پیچھے۔ اور ان ارواح کو اللہ روک لیتا ہے۔ رہے عیسیٰ علیہ السلام کی خصوصی توفی، تو اس کو اللہ نے اس آیت میں بیان کیا ہے، اذ قال اللہ یا عیسیٰ انی متوفیک۔ اب اس میں اور پہلی آیت میں ذرا تأمل کریں اور غور کریں کہ پہلی آیت میں ہے یتوفی الانفس، عام انسانی نفوس کی توفی، تو اس کی دو صورتیں اللہ نے بیان کی۔ ایک ان کی توفی ہوتی ہے اجل پر، یعنی موت کا وقت آ جانے پر، زندگی کے تمام ایام، شب و روز، گھنٹے، منٹ، سیکنڈ پورا ہونے پر، تو یہ توفی موت ہے۔ اور ایک ہے جسے اللہ دوسری آیت میں بیان کر رہے ہیں، یا عیسیٰ انی متوفی۔ اب یا عیسیٰ کا خطاب ہے ایک مخصوص بندے کو، اور مخاطب خطاب کرنے والے ذات باری تعالی ہے، اور خطاب ہے متوفن، متوفی کا، میں تمہاری توفی کرنے والا ہوں، پورے طور پہ لینے والا ہوں۔ اب یہاں آ کر اگر یہ کہہ دیں کہ اللہ روح کو قبض کرے گا عیسیٰ کو، تو یہ روح اور قبض دو لفظ ہیں، اور معنی ہے کاف خطاب۔ اب کاف خطاب کا تقاضا یہ ہے کہ یہ مخصوص شخص کی توفی ہو اور کامل طور پر ہو، صرف اس کی روح کی نہ ہو، صرف اس کی جسم کی نہ ہو، بلکہ ایسی توفی ہو
جس کے بعد ہے ورافعک الیہ کہ اللہ تعالیٰ اسے اپنی طرف اٹھا لے۔ قرآن حکیم میں جیسے یہ ہے کہ نہ انہیں وہ قتل کر سکے، نہ سولی دے سکے، بل رفعہ اللہ الیہ، بلکہ انہیں اللہ نے اپنی طرف اٹھا لیا۔ اب بعض منکرین حیات عیسیٰ کہتے ہیں کہ جی کہاں آسمان کا ذکر ہے اور کہاں جسم کا ذکر ہے، تو ہم اس قرآن کریم کی جو نص ہے اسی سے آپ کو سمجھا دیتے ہیں، کوئی زیادہ تکلف کی ضرورت نہیں۔ وہ کیوں کہ یہ خطاب ہے عیسیٰ کو، اور مورد خطاب یہ ہے کہ عیسیٰ کے دشمن ان کے گھر کا احاطہ کر چکے ہیں، پورا مکر کر چکے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ کی تدبیر دیکھیں، اللہ فرماتے ہیں بل رفعہ اللہ، نہ قتل ہوئے نہ سلب ہوئے، بلکہ یہ بل کا لفظ ایک تلوار ہے جو استدراک کر لیتا ہے اور صاحب کا معنی کا رد کرتا ہے کہ قتل و سلب نہیں ہو رہا یہاں عیسیٰ کا، بلکہ رفع ہو رہا ہے۔ اب آپ دیکھیں، کوئی بڑی ہم نے تحقیقی اور گہری بات نہیں کی، صرف توجہات کو آپ قرآن حکیم کے الفاظ میں کور فرمائیں گے تو آپ بھی یہ مسئلہ سمجھ کر لوگوں کو بھی سمجھائیں گے۔ تو اس مسئلے کا سمجھنا اس لیے ضروری ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کا براہ راست شریعت محمدیہ کی خدمت میں بڑا گہرا تعلق ہے، اور وہ اس دنیا میں جب آئیں گے تو ظلم و ستم کو ختم کر کے عدل کی اقامت فرمائیں گے۔ یہ تو مسلم امت سے تعلق ہے، اسلام کا غلبہ ان کے ہاتھوں اللہ کرائیں گے، یہ اللہ کی حکمت ہے، اس پہ کسی کو کیا اشکال، کیا اعتراض۔ اور اللہ تبارک و تعالی ان کے ہاتھوں کیا کریں گے، انسانیت کی بھی خدمت ہوگی کہ اس پوری دنیا میں امن قائم ہو جائے گا، سکون آ جائے گا، اور اقتصادی حالت دنیا کی ایسی بہترین ہو جائے گی کہ دینے والے تو دینے کے لیے تیار ہوں گے مگر لینے والا کوئی نہیں ہوگا۔ یہ ہے وہ دور جو حضرت مسیح ابن مریم برحق کی برکات ہیں، برحق مسیح ابن مریم، ان کی برکات کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث میں خوب بیان فرمایا۔ اب یہ آیت جو ہے اذ قال اللہ یا عیسیٰ انی متوفیک ورافعک، اب اس کی تفسیر میں متوفیق میں ممیتوں کا ذکر کیا ہے امام بخاری نے، اور یہ حضرت ابن عباس کی تفسیر ہے۔ ہم کہتے ہیں یہ صحیح ہے، بالکل غلط نہیں۔ کیوں کہ ممیتوں کا یعنی اماتہ ابن مریم کب ہوگا؟ بعد انزالی ایاک من السماء، تمہیں آسمان سے جب میں اتار دوں گا تو پھر موت میں دوں گا۔ یہ دیکھیں، اس معنی میں بھی تسلی ہے عیسیٰ کی۔ تو عیسیٰ کی توفی عیسیٰ کو مایوس کرنے کے لیے نہیں، عیسیٰ کو تسلی دینے کے لیے ہے۔ عیسیٰ کی توفی کوئی عمومی نہیں بلکہ وہ ایک انسان فرد واحد کی توفی ہے۔ تو جس نے کہا ممیتوں کا تو اس نے کہا کہ فیہ تقدیم و تاخیر، جو بات پہلے ہونی ہے اس کو اللہ نے بعد میں بیان کیا، اور جو ہو چکی جو ہوگی بعد میں اسے اللہ نے پہلے بیان کیا۔
اور جو پہلے ہوا اس کو بعد میں۔ پہلے کیا ہوا؟ یہاں دو چیزیں عیسیٰ کے بعد میں آئی، ایک ان کی توفی اور ایک رفع۔ تو توفی ممیتوں کا کے معنی میں کب ہوگی؟ جب اللہ انہیں آسمان سے اتار دیں گے، جب وہ اپنی ذمہ داریاں خاتم الشرائع کے باب میں پوری کر چکے ہوں گے، جب اس دنیا کو عدل و انصاف مل چکا ہوگا، جب دنیا کی حروب اور جنگیں ختم ہو جائیں گی، جب دنیا کے اقتصادی اور معاشی نظام میں رفاہیت عام ہو چکی ہو۔ تو عیسیٰ کو جن لوگوں نے یہ کہا کہ وہ وفات پا چکے، ایک تو وہ اسلام کے بھی خائن ہیں اور اسلامی امت کے ساتھ بھی وہ لوگ ظلم کر رہے ہیں۔ نہ صرف یہ بلکہ وہ انسانی اور پوری بشریت کے افراد کے لیے جن سے عیسیٰ کی آمد پہ فائدہ پہنچے گا۔ اب آپ دیکھیں دنیا میں امن کا قیام ہو تو یہ صرف ہمارے ساتھ ہی تھوڑا خاص ہے، پوری انسانیت اس امن سے فائدہ اٹھائے گی، پوری بشریت اس سے فائدہ اٹھائے گی۔ تو عیسیٰ کی آمد انسانیت کے لیے بھی فائدہ مند ہوگی اور انہیں بھی امن اور اقتصادی طور پہ رفاہیت پہنچانے والی ہے، یہ بات یاد رکھیں۔ اور رہا ان کی موت، میں یہ لفظ صریح اس لیے بول رہا ہوں کہ تاکہ وفات اور رحلت سے یہ بدبخت لوگ فائدہ نہ اٹھائیں۔ تو اللہ نے بتا دیا کہ ان کی وفات اس وقت ہوگی، موت اس وقت ہوگی جب تمام اہل کتاب دائرہ ایمان میں آ جائیں گے۔ تو یہ کیا ہوا ہے؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ عیسیٰ کی توفی موت نہیں بلکہ ورافع، وہ توفی رفع ہے۔ اسی لیے جب اللہ نے قیامت کا ذکر کیا، قیامت کو اللہ رسولوں کو جمع کریں گے اور امتیوں کو بھی، اور پوچھیں گے رسولوں سے کہ تمہاری امتوں نے کیا جواب دیا، کیا ریسپانس تھا امتوں کا۔ قالوا لا علم لنا، وہ کہیں گے کہ ہمیں کچھ علم نہیں۔ اب اس میں بھی ایک قادیانی غزل ہے تو اس کو انشاءاللہ اگلی مجلس میں واضح کروں گا، کیونکہ اے اللہ تو ہی علام الغیوب ہے۔ پھر عیسیٰ سے یہ پوچھیں گے کہ کیا تو نے کہا تھا مجھے اور میری ماں کو معبود بنا؟ تو وہ کہیں گے ما لیس لی ما اقول سبحانک، اے اللہ تو پاک ہے، ما قلت لهم الا ما امرتنی به ان اعبدوا اللہ ربی وربکم وکنت علیہم شہیدا ما دمت فیہم فلما توفیتنی۔ اب یہاں بھی لفظ توفی آیا ہے۔ تو سب مفسرین نے فلما توفیتنی کا معنی رفعتنی کیا ہے، تو نے اللہ مجھے بلند کر لیا، اوپر اٹھا لیا۔ تو یہ جو ایک انسانیت کے خلاف تحریک ہے، یہ ہے منکرین حیات عیسیٰ کی، یہ باقاعدہ تحریک ہے اور زجر ہے امت مسلمہ کے خلاف اور عمومی بشریت کے خلاف، یاد رکھیں آپ بھی۔ تو انشاءاللہ اس تحریک کو کوشش کریں گے ہم کہ کچھ بھی اس کو نہ ملے، غائب و خاسر ہو کے رہ جائے، اور اللہ تبارک و تعالی عیسیٰ علیہ السلام کو اپنی مرضی کے مطابق اتارے اور انہیں دین اسلام کے لیے ان خدمات کو ان سے لیں جس کے لیے ان کا رفع ہوا۔ پھر ایک دوسری بات یہ ہے کہ میں نے آپ کو یہ بھی بات بتائی تھی
کہ اس مسئلے سے آپ گھبرائیں نہیں، تو توفی کی تقریباً 25 آیات ہیں جس کا چارٹ میں آپ کو بھیج چکا ہوں۔ ان 25 میں سے صرف 2 آیتیں عیسیٰ سے متعلق ہیں، باقی کا تعلق عیسیٰ علیہ السلام سے نہیں۔ تو توفی اگر اجل سے پہلے ہے تو یہ ایک شخص جس کا خطاب یوں ہے اذ قال اللہ یا عیسیٰ، یہ بات آپ یاد رکھیں۔ اور اس کو بیان کرنے کے لیے وہ مکروا مکر اللہ یہاں سے شروع کیا کریں تاکہ عام عوام کو بھی مسئلہ توفیق سمجھنے پھر اس کو بیان کرنے میں سہولت ہو۔ اگر قادیانی اس دجل کو اپنے عوام کو سمجھا کر انسانیت میں فتنہ برپا کر سکتے ہیں تو ہم اپنے عوام کو اس مسئلے کو کیوں نہیں سمجھا سکتے؟ میری درخواست ہے کہ اس مسئلے کو آپ سمجھیں، پھر اس کے بیان کرنے کے طریقوں کو بھی آپ سمجھیں۔ انشاءاللہ کل کی مجلس بھی اسی مسئلے پر ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ آپ پہ اس کو اچھی طرح سے کھول دیں۔ دعا فرمائیں۔